بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولا يحبسه فيما سوا ذلك، فرماتے ہیں کہ اوپر ذکر کیا تھا نا کہ اگر مدعا علیہ کو قید کرنے کا تقاضا کرے قاضی سے تو یہ اس وقت قید کر سکتا ہے جب دین ایسا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ثابت ہوا ہے، یا دین ایسا ہے جو اس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر لازم کیا ہے، ایسے دین میں تو قید کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دیون میں قید نہیں کیا جا سکتا، تو وہی ذکر فرما رہے ہیں قال ولا يحبس فيما سوا ذلك، اس کے سوا جو دیون ہیں ان میں قید نہیں کیا جائے گا۔ اذا قال انی فقیر، جب وہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو اس کی بات مانتے ہوئے پھر اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ یہ کل بھی میں نے بات ذکر کی تھی نا کہ قید کرنا تب ہوگا جب غنا ہوگا، اگر غنا نہیں ہے تو پھر قید کرنے کا کیا فائدہ۔ تو وہاں غنا پر دلیل موجود تھی تو اس لیے مدعی کے طلب پر، مدعی کے تقاضے پر اس کو قید کر دیا گیا کیونکہ غنا پر دلیل موجود تھی۔ لیکن دیگر دیون میں غنا پر جب دلیل موجود نہ ہو اور وہ مدعا علیہ کہے کہ میں فقیر ہوں تو اب اس کو قید کیا جا سکتا ہے، الا قید نہیں کیا جائے گا الا ان یثبت غریمہ ان لہ مالا، لیکن اگر وہ جو مدعی ہے، مدعی اگر ثابت کر دے، گواہ پیش کر دے کہ اس کے پاس مال ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ ادائیگی کر سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ادائیگی نہیں کر رہا تو اب اس کو قید کیا جائے گا۔ فیحبسہ، تو قاضی اس کو قید کرے گا۔ لأنہ لم توجد دلالۃ الیسار، کیونکہ تنگ دستی کی دلیل اب نہیں پائی گئی۔ یہ پیچھے سے تعلق ہے نا، لأنہ لم توجد دلالۃ الیسار، اللہ سے پہلے کی دلیل ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں نا، آسانی کی دلیل نہیں پائی گئی تو اس لیے اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ اور جب دلیل نہ ہو تو پھر قسم لی جاتی ہے، بعد معتبر ہوتی ہے دوسرے کی، وہ قاعدہ ہے جو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو کہہ رہے ہیں فیکون القول قول من علیہ الدین، جس پر قرضہ ثابت ہے، جس پر دین ثابت ہے، اسی کی بات معتبر ہوگی۔ وعلی المدعی اثبات غنا ہو، اور مدعی پر اس کے غنا کو ثابت کرنا ہوگا، یا تو مدعی گواہوں کے ذریعے غنا کو ثابت کر دے، اس کے یسر کو ثابت کر دے، اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اس مدعا علیہ سے قسم لے کر اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کو قید نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ مدعا علیہ جو مدیون ہے اس کی بات معتبر ہوگی، یعنی قسم کے ساتھ وہ مدعا علیہ بن رہا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے ویروا ان القول لمن علیہ الدین فی جمیع ذالک، یہ تو تخصیص کر دی، دو حصے بنا دیے تھے، ایک وہ دین جو کسی بدلے میں آیا ہو یا اس نے خود پر لازم کیا ہو، وہاں مدعا علیہ کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں مدعا علیہ کی بات نہیں مانی جائے گی، بس مدعی کے تقاضے پر قید کر دیا جائے گا، اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں پھر بھی قید کر دیا جائے گا۔ لیکن ان کے علاوہ مدعا علیہ کی بات مانی جائے گی۔ لیکن ایک اور دوسری روایت ہے ویروا، دوسری روایت یہ ہے کہ ان القول لمن علیہ الدین فی جمیع ذالک، ہر صورت میں مدعا علیہ کی بات مانی جائے گی، یعنی وہ جو پہلے دو چیزیں ذکر کی تھیں وہاں پر بھی اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے اور مدعا علیہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، مال کے بدلے میں مال لازم ہوا تھا، یہ کہتا ہے کہ وہ تو میں نے استعمال کر لیا، وہ تو ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کہاں سے پیسے دوں، تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ ایک روایت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الاصل هو العسرۃ، کیونکہ اصل تو تنگ دستی ہے، مال کا نہ ہونا یہی اصل ہے، اور متمسک بالاصل وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور متمسک بخلاف الاصل وہ مدعی ہوتا ہے، تو مدعا علیہ کی بات معتبر ہوگی جب مدعی کے پاس دلیل نہ ہو۔
اصل کیسے ہے تنگ دستی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، جی کسی مال کا مالک نہ ہونا یہ اصل ہے، تو وہ اور ملکیت کا آ جانا یہ عارض ہے، ملکیت کا آنا یہ عارض ہے، آئے گا پھر ملکیت ختم ہو جائے گی، آئے گی پھر ملکیت ختم ہو جائے گی، اور اصل حالت کیا ہے کہ کسی شے کا کسی مال کا مالک نہ ہونا۔ جو اصل کو اپنی دلیل بنائے، متمسک بالاصل ہو، وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور مدعا علیہ کی بات معتبر ہوتی ہے قسم کے ساتھ جب مدعی کے پاس دلیل نہ ہو۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں مدعی سے دلیل مانگی جائے گی، اگر مدعی کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ کی بات مانتے ہوئے اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ صحیح ہے؟ متمسک بالاصل مدعا علیہ ہوتا ہے، اور متمسک بخلاف الاصل وہ مدعی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف پہچانیں مدعی اور مدعا علیہ کی مختلف طرح سے پہچان کی جاتی ہے۔ ایک یہ بھی ہے پہچان کا طریقہ، ایک یہ ہے، ایک یہ طریقہ ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ، مدعی کی بات دو شخص ہوں گے نا، تو ان میں سے ایک شخص کی بات مان لیں تو دوسرے پر کچھ لازم ہو جائے، تو جس کی بات ماننے سے دوسرے پر کوئی لازم ہو وہ مدعی ہوتا ہے، اور جس کی بات ماننے سے دوسرے پر کچھ لازم نہ ہو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَيُرْوَى أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ إِلَّا فِي مَا بَدَلَهُ مَالٌ۔ اب تیسرا قول ایک آ گیا، تیسرا قول یہ ہے کہ مدعا علیہ کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی سوائے ان معاملات میں، یعنی ان دیون میں معتبر نہیں ہوگی جو کسی مال کے بدلے میں لازم ہوئے۔ جو دیون کسی مال کے بدلے میں لازم ہوئے وہاں مدعا علیہ کی بات معتبر نہیں ہوگی، یہ مال کا بدلے میں آنا ہی دلیل ہے یسر کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے دیون ہیں چاہے اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہو یا خود بخود لازم ہو، ہر صورت میں جو مدعا علیہ ہے اسی کی بات معتبر ہوگی۔ تو تین طرح کے قول ہو گئے۔ متن میں قول یہ تھا کہ مدعا علیہ کی بات معتبر ہوگی لیکن دو کی تخصیص کی، دو صورتوں کی تخصیص کی، اور جو دو قول ہیں ان میں سے ایک میں کسی کی بھی تخصیص نہیں ہے، کسی صورت کی تخصیص نہیں ہے، اور دوسرے قول میں ایک صورت کی تخصیص ہے کہ جس میں بدلے میں مال آیا ہو، وہاں مدعا علیہ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اب یہ تین طرح کے قول آ گئے تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں ہم فقہ میں سیما، ہاں اس وجہ سے کہ بدلے میں مال آ گیا نا، تو مال کا آنا یسر کی دلیل ہے، چونکہ یہ دین جو لازم ہوا کسی مال کے بدلے میں لازم ہوا نا، تو اب مال کے بدلے میں اچھا مال کا ختم ہونا یہ واضح نہیں ہے، مال کا آنا واضح ہے، اس مال کا ختم ہو جانا یہ واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ یسر کی دلیل ہوگی اور مدعا علیہ کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی قاعدہ ہے نا، یہ جو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو مدعا علیہ کی طرف متوجہ تب ہوتے ہیں جب مدعی کے پاس گواہی نہ ہو، بینہ نہ ہو تو پھر منکر مدعا علیہ کی بات لی جاتی ہے، اگر گواہی آ گئی تو پھر مدعا علیہ کو تو پوچھا نہیں جاتا، اس سے قسم نہیں لی جائے گی، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، یعنی دلیل آ گئی تو بس کافی ہے۔ تو اب تین طرح کے قول ہو گئے تو کیا کریں، کس کو ترجیح دیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم فقہ میں اور جگہوں پر دیکھتے ہیں شاید کوئی ترجیح مل جائے، تو ہم نے اور ڈھونڈا تو ایک اور قول ملا، ایک اور مسئلہ ملا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ نفقہ کے بارے میں، القول قول الزوجی انہ معسر، جو بیوی ہے، بیوی کا خرچہ نان و نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا نان و نفقہ ہوتا ہے یہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، شوہر جس حیثیت کا ہے اس کی مالی حالت جیسی ہے ویسا ہی نفقہ لازم ہوتا ہے۔ تو ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جو شوہر ہے یہ مجھے
مال بہت کم دیتا ہے، نفقہ جو ہے وہ بہت کم دیتا ہے، غریبوں والا نفقہ دیتا ہے، حالانکہ یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، مالداروں والا نفقہ یہ مجھے نہیں دیتا، یہ مجھے تھوڑا نفقہ دیتا ہے۔ اب دعویٰ کیا ہو رہا ہے کہ یہ مالدار ہے لیکن نفقہ تھوڑا مل رہا ہے مجھے۔ اور عورت ہو گئی مدعیہ اور شوہر مدعا علیہ۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ میں تو تنگ دست ہوں، تو جتنا میرے پاس مال ہے میں اتنا ہی نفقہ دوں گا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ کس کی بات معتبر ہوگی؟ شوہر کی بات معتبر ہوگی، شوہر کی بات مانی جائے گی، یعنی وہ جو زیادہ نفقہ ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہمیں ملا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دو بندوں کا مشترکہ غلام ہے، اور دو مشترکہ غلام جب ہے تو ایک بندہ یعنی ایک مالک وہ اپنے حصے کو آزاد کر دے۔ احناف کے نزدیک رقیت متجزی نہیں ہوتی، رقیت متجزی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص آدھا غلام ہو آدھا آزاد ہو۔ تو ایک شخص نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو پھر کیا کیا جائے؟ غلام کو اسی حالت میں تو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر ایسے ہی آزاد کر دیں تو دوسرے کا مال ضائع ہو رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر آزادی یعنی اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے، دوسرے بندے کی مرضی کے بغیر اس کا مال اس کی ملکیت سے خارج ہو رہا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ حل یہ ہے کہ جس نے آزاد کیا تھا نا اپنا حصہ، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہے یا تنگ دست ہے۔ اگر تو وہ مالدار ہے تو اس سے باقی آدھے کی قیمت وصول کی جائے گی کہ تم ذمہ دار ہو آزاد کرنے کے، وہ تو آزاد کرنے پر راضی نہیں ہے دوسرا بندہ، تو دوسرے کے حصے کا بدلہ تم ادا کرو، تم اس کی قیمت ادا کرو، وہ پورے کا پورا غلام تمہارا ہوا اور تمہاری طرف سے پورا غلام آزاد ہو گیا۔ اور اگر یہ آزاد کرنے والا ہی تنگ دست ہے تو وہ کہاں سے دے گا پیسے؟ پھر حکم یہ ہے کہ غلام کو حکم دیا جائے گا کہ تم جاؤ مال کما کر لاؤ اور اپنا جو آدھا حصہ ہے وہ آزاد کروا لو۔ اب ہیں نہیں تو وہ نہیں کر سکتے نا ایسے، حکم یہی ہے کہ آزاد تو ہونا ہی ہے، جس غلام کا کچھ حصہ آزاد ہو گیا تو باقی بھی آزاد ہونا ہی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب جب روکا نہیں جا سکتا تو اس کا کچھ بدلہ دینا ہے، تو وہ بدلہ دے گا کون؟ یہ جو پارٹنر تھا یہ بدلہ دے گا یا غلام بدلہ دے گا؟ تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اس سے وصول کیا جائے گا، اور اگر یہ تنگ دست ہے تو غلام کو کہا جائے گا کہ تم جاؤ مال کما کر لاؤ اور اپنے آپ کو آزاد کروا لو۔ ہاں آزاد ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم ہوگا، آزاد اسی وقت ہو جائے گا لیکن اس پر لازم ہوگا کہ اتنی رقم لا کر دو جائے۔ اس کی صورت ایک اس سے ملتی جلتی ایک صورت اور ہوتی ہے کہ ایک شخص شرط پر آزاد کرے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، ابھی آزاد کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اتنا مال مجھے لا کر دو گے، یا فلاں چیز، فلاں گھر ہے، فلاں بنگلہ ہے، فلاں گاڑی ہے، وہ تم نے مجھے دینی ہے۔ تو وہ آزاد ابھی ہو جاتا ہے۔ مکاتب میں اور اس میں فرق ہوتا ہے، مکاتب تو بعد میں آزاد ہوگا، اگر وہ سامان لے آئے گا، وہ مال لے آئے گا تو آزاد ہوگا، ورنہ غلام ہی رہے گا۔ لیکن جس شرط پر جو آزادی ہوتی ہے، آزادی فوراً ہو جاتی ہے اور وہ گویا کہ قرض رہتا ہے۔ تو اب ایک بندے نے اپنا مشترکہ غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب فیصلہ کرنا تھا تو اس کو کہا گیا کہ تم یہ جو پارٹنر ہے وہ کہے گا کہ مجھے پیسہ دو، تم نے اپنا حصہ آزاد کیا، پیسہ دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تنگ دست ہوں، میں کہاں سے دوں، میں تو تنگ دست ہوں۔ اب یہ معاملہ پہنچ جائے گا قاضی کے پاس، اب کس کی بات مانی جائے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وفی اعتاق العبد المشترکی القول للمعتق، اسی کی بات معتبر ہوگی جو آزاد کرنے والا ہے۔
جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، آزاد کرنے والا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، دوسرے نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے پیسے دو اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، تو یہ ہو گیا مدعا علیہ، صحیح ہے، آزاد کرنے والا ہو گیا مدعا علیہ۔ تو وہاں لکھا ہے عتاق میں لکھا ہے، کتاب العتاق میں، کہ اس آزاد کرنے والے کی بات معتبر ہوگی، جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تنگ دست ہوں تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ پھر کا مجھے نہیں پتہ، وہ تو وہاں سے ڈھونڈنا پڑے گا، تفصیلی مسئلہ میں نے اجمالی طور پر آپ کو بتایا۔ تو یہاں مقصود صرف وہ دین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ مدعا علیہ مدیون جو ہے اس میں مدیون کی بات معتبر ہوگی یا دائن کی بات معتبر ہوگی، کس کی بات معتبر ہوگی، صرف یہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان دو مسئلوں سے پتہ چلتا ہے کہ مدعا علیہ کی بات معتبر ہوگی، ان دو مسئلوں سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو اب ان مسئلوں میں غور کریں، اور جو تین قول ہمارے پاس آئے ان کو ملائیں تو کہہ رہے ہیں والمسئلتان تؤیدان القولین الآخرین، یہ دونوں مسئلے تائید کرتے ہیں آخری والے دو قولوں کی۔ جب یہ دونوں آخری والے قولوں کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ جو متن میں قول ذکر ہے وہ پھر راجع نہ رہا، تو پھر کیا کریں، تطبیق کیسے کریں؟ تو تطبیق والتخریج علی ما قال فی الکتاب، اگر ان مسئلوں کو کتاب میں مذکورہ اصول کے ساتھ ملایا جائے تو پھر حل یہ نکلے گا، تطبیق یوں ہوگی کہ انہو یعنی انہما ہونا چاہیے، انہما لیسا بدین مطلق، یہ جو دو مسئلے ذکر کیے کہ نفقہ والا اور اعتاق والا، یہ دونوں دین مطلق نہیں ہیں، بل ہوا صلۃ، بلکہ یہ صلہ ہے، احسان ہے۔ دین مطلق کیا ہوتا ہے؟ دین مطلق وہ ہوتا ہے کہ جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے تو معاف نہ ہو، یعنی اگر یہ مر بھی جاتا ہے تو اس کے ورثاء پر لازم ہو دینا، مدیون اگر مر جاتا ہے تو ورثاء پر لازم ہو ادائیگی کرنا، ورثاء پر لازم ہو، وہ ہوتا ہے دین مطلق۔ لیکن بعض دیون وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں تو تقاضا کیا جا سکتا ہے، مدیون کی زندگی میں اس سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے ورثاء سے تقاضا نہیں ہو سکتا، تو کہہ رہے ہیں یہ ویسا ہی دین ہے۔ یہ جو دو مثالیں ذکر کی یہ دونوں ایسے ہی دین ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت چاہتی ہے کہ اس کے وراثت میں سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ مجھے گزرے ہوئے دنوں کا اضافی نفقہ مل جائے، تو یہ اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ جس نے آزاد کیا تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جو دوسرا پارٹنر تھا وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں سے ورثاء مجھے آدھے غلام کی قیمت ادا کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ غلام کو اب کہا جائے گا کہ تو کما کے لا کے دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہما لیس بدین مطلق، یہ دونوں دین مطلق نہیں ہیں، بل ہوا صلۃ، بلکہ یہ تو احسان ہے۔ اگر یہ مدیون شوہر ادا کر دے گا تو گویا کہ اس نے عورت پر احسان کیا، اور اسی طرح آزاد کرنے والا اگر ادا کر دے گا تو یہ اس نے احسان کیا ہے۔ حتیٰ تسقط النفقۃ بالموت علی الاتفاق، یہاں تک کہ وہ جو نفقہ ہے گزرے دنوں کا نفقہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ ساقط ہو جاتا ہے، جس اضافی نفقے کا عورت نے دعویٰ کیا تھا۔ وقضا عند ابی حنیفہ زمان الاعتاق، اسی طرح امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ جو آزاد کرنے کا زمان ہے وہ بھی موت پر ساقط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پتہ چل گیا کہ راجح قول وہی ہے، بہتر یہی ہے کہ بینہ مانی جائے گی جب بدلے میں کوئی مال آئے، مال آنا بینہ ہے، بدلے میں مال آنا بینہ ہے، یا جان بوجھ کر اپنے اوپر کچھ لازم کرنا یہ بھی یسر کے لیے بینہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں، دیگر دیون میں بینہ الگ سے ضروری ہے۔ اگر بینہ نہ ملے، گواہی نہ ملے، تو پھر مدعا علیہ کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی کہ وہ فقیر ہے، تو پھر اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔